بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين ونار للمعاندين طه وياسين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب قلوبنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين الممجد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. صلوات بر محمد نعرہ تکبیر. خالق لم یزل کا نام بلند ہے، بابا سے بلند نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت، رسول اللہ کی رسالت کی گواہی ہے. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علی ولی شیر خدا مشکل کشا کی ولایت کا اقرار ہے. نعرہ حیدری. اتنی ہی بلند صلوات پڑھی ہے. دعائے خالق لم یزل آپ تمام مومنین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. بانیان کا فرش عزا بچھانا پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میں زیادہ دیر پڑھنے کا عادی نہیں ہوں. آپ کے مزاج کے مطابق مختصر سی گفتگو. مقصد کربلا، عظمت فرش عزا، اہل بیت سے مودت رکھنے والوں کا مقام و مرتبہ کیا ہے. کچھ دنوں سے آپ میرے لیے کوئی نیا مجمع نہیں ہے، آپ مجھے سماعت فرما رہے ہیں یا یوں کہوں برداشت کر رہے ہیں، اور میں آپ تک مقصد کربلا پہنچا رہا ہوں. اور آج بھی کچھ چیزیں آپ کے سامنے گوشے گزار کروں گا شان اہل بیت میں. پہلے یہ عرض کر دوں کہ یہ ہستیاں ہیں کون جن کے نام پر آپ فرش عزا بچھاتے ہیں. میں قرآن کی اس آیت سے شروع کروں گا. خدا ارشاد فرماتا ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَأَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے ابراہیم اور اسماعیل سے وعدہ لے لیا ہے کہ میرے گھر کو پاک تم نے رکھنا ہے. توجہ ہے آپ حضرات کی. خدا ارشاد فرماتا ہے وَعَهِدْنَا، وعدہ لیا اللہ نے، إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ابراہیم نبی سے اور اس کے بیٹے اسماعیل نبی سے اللہ نے وعدہ لیا ہے کہ تم أَن طَاهِرَ بَيْتِيَ، میرے گھر کو پاک تم نے رکھنا ہے. پروردگار کس کے لیے؟ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، ان کے لیے جو رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھتے ہیں.
उनके लिए घर को तुमने साफ रखना है। परवरदिगार अच्छा तुमने अंबिया की ये ड्यूटी लगा दी कि वो तेरे घर को साफ रखें। अल्लाह हमें एक और भी आयत नजर आती है, खुदा इरशाद फरमाता इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह फरमाता मेरे घर को तुम साफ रखो, कुछ ऐसे हैं जिनको मैं पाक रखूंगा। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बावाज़े बुलंद खुदा फरमाता है कुछ ऐसे हैं जिनको मैं पाक रखूंगा। अल्लाह फरमाता है युरीदून, मैंने ये इरादा किया है कि अनकुमुर रिज्सा, उनसे मैं हर तरह की निजासत को दूर कर दूंगा, उनको पाक रखूंगा। अपने घर के लिए नबी की ड्यूटी लगाई और कुछ हस्तियां ऐसी हैं जिनकी पाक होने की खुदा ने खुद कसमें उठाई और फरमाता है इनको पाक रखने का मेरा हक है। कौन है वो तारीख में जिनके लिए अल्लाह इरशाद फरमाता है कि उन हस्तियों को मैं पाक रखूंगा। अहले बैती, वो अहले बैत है, रसूल के अहले बैत है। कितना पाक रखेगा परवरदिगार। एक जुमले हैं आलिम दीन के, बड़े बेहतरीन जुमले हैं। वो फरमाते किसी ने पूछा कि अहले बैत से निजासत कितनी दूर है, अहले बैत से निजासत कितनी दूर है, अहले बैत से निजासत कितनी दूर है। उन्होंने कहा जितना बड़ा नजिस होगा उतना अहले बैत से दूर होगा। जितना बड़ा नजिस होगा उतना अहले बैत से दूर होगा। मैं नहीं समझता कि आप कहां तक पहुंचे हैं और कितने अल्फाज में और अपने अजहान में इन बात को समझे हैं। जितना ज्यादा बड़ा नजिस होगा उतना ज्यादा दूर होगा। मीडिया पर देख ले, जो भी अहले बैत की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं, जितनी कर रहे हैं, खुद बता रहे हैं कि मैं कितना दूर हूं। अज़मत अहले बैत अलैहिस्सलाम, मकाम और मर्तबा क्या है, मैं क्या बताऊँ। आका मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़मत क्या है। मैं जुमले अर्ज कर दूँ। हम अपने असातिज़ा के पास, जब मैं कराची में जामिया इल्मिया डिफेंस फेज़ 4 में पढ़ता था, तो मैं अपने उस्ताद के पास जब हम किताब लेकर के गए, आज हमें आका मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़मत बताइए। उन्होंने कहा आज इमाम की विलादत का दिन है, मैं तुम्हें मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़मत और मारिफत बताऊँ, मैं मारिफत बताऊँ। हमने कहा हाँ आगा, आप हमें मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की मारिफत बताएं। कि आप जुमला सुन लो और आप अपने दिल की तख्ती पर लिख लो। वो आलिम दीन इरशाद फरमाते हैं मेरी मजाल, मैं आका मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की मारिफत बताऊं तो सुन लो जुमला। पाक पैगंबर के अलावा मा सबक, जितना भी नबी गुजरे हैं उनको भी मौला हुसैन की हकीकी मारिफत नहीं थी। मैं बड़ा जुमला अर्ज कर गया, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा आप हज़रात तक। मैं बच्चों जवानों के लिए अर्ज कर रहा हूं, आप तो पढ़ा लिखा मजमा है। क्या जुमले का है, कहा कि पाक पैगंबर के अलावा मां सबक जितने भी अंबिया गुजरे हैं उनको भी हकीकी मारिफत, हकीकी मारिफत, हकीकी मारिफत मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की नहीं थी। हम हैरान हुए, हाथ जोड़ करके कहा कैसे। कहा अगर पता होता हर नबी को करबला से अल्लाह गुजारता, उसे चोट होकर लगती, गिरता, खून करबला की मट्टी में मिलता और वो पूछता परवरदिगार कोई गलती हुई, अल्लाह की आवाज़ आती है नहीं नहीं बता रहा हूं ये करबला है। तवज्जो फरमाई आप हज़रात ने। खुदा क्या फरमाता है, नहीं नहीं मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये क्या है, करबला है। ये क्या है करबला। मैंने कुछ दिन पे कल शायद मजलिस में एक जुमला कहा था, मैंने कहा मेरे लिए मजमा नया नहीं है लेकिन मैं अर्ज करूं आपकी मोहब्बत में, लेकिन कुछ चीजें जरूर आप तक मैं नहीं पहुंचाऊंगा, वो चीजें जो आपने पहले मुझसे नहीं सुनी है और मैं अच्छे अंदाज में कोशिश करूं आप तक पहुंचा पाऊं। मजलिस का मकसद क्या है, मोहब्बत या मवद्दत। देखिए मोहब्बत लगाव को कहते हैं, मवद्दत कुर्बानी को कहते हैं। तवज्जो फरमाई आपने, मोहब्बत लगाव को कहते हैं, मवद्दत कुर्बानी को कहते हैं। कुर्बानी को आप पूछेंगे कुर्बानी क्या है, चलिए मैं आपके ज़ौक़ को देखते हुए मैं जुमले अर्ज करूं। अम्मार बिन यासिर को जानते हैं, खुदा की कसम मैं और ये दुआ आज इस मजलिस में मैं और आप दुआ करते हैं अल्लाह हमें इन जैसी मवद्दत अता फरमाए। अम्मार बिन यासिर कौन था, अबू
ابو جہل کا، ابو سفیان کا، حذیفہ کا غلام تھا. حذیفہ کی وفات کے بعد وہ پھر ابو جہل کی غلامی میں آ گیا. باپ کا نام یاسر ہے، ماں کا نام سمیہ ہے. جیسے بازار میں گزر رہا تھا رسول کی آواز کو سنا، رسول پاک کی آواز کو سنا. جب سنا نا تو پھر رک گیا. جب رک گیا تو چہرے کو دیکھا. جب چہرے کو دیکھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، انسان کو دو غذاؤں کی ضرورت ہوتی ہے. توجہ ہے آپ حضرات کی، انسان کو دو غذاؤں کی ضرورت ہوتی ہے. کس کو؟ ایک جسم کو، دوسرا روح کو. ایک جسم کو غذا کی ضرورت ہے، دوسرا روح کو غذا کی ضرورت ہے. انسان کے جسم کو آئرن چاہیے، وٹامن بی چاہیے، وٹامن 12 چاہیے، یہ ساری چیزیں انسان کے جسم کو چاہیے. جسم کو جو چیز چاہیے اسے ظاہری غذا کہتے ہیں، اور روح کی غذا کو ذکر اہل بیت کہتے ہیں. روح کی غذا کو ذکر اہل بیت کہتے ہیں. روح کی غذا تھی. سنا، رک گیا تو نبی کے چہرے کو دیکھا. نبی کے چہرے کو دیکھا، الفاظ کانوں پر پڑ رہے ہیں، دل پر اثر ہو رہا ہے. عزیزان گرامی، آپ کو پتا ہے پڑھا لکھا مجمع ہے. جب انسان دنیا سے جاتا ہے آپ ڈاکٹر کو بلاتے ہیں. ڈاکٹر آتا ہے، آ کر کے پہلے نبض کو بھی پکڑتا ہے، آنکھ کھول کر ہلکی سی ٹارچ لگاتا ہے، آنکھ کی پتلی کو دیکھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھنا چاہتا ہے جو اندر نور ہے، اس ظاہری نور کے پڑھنے سے حرکت میں آتا ہے یا نہیں آتا، حرکت میں آتا ہے یا نہیں آتا. اجالے سے اجالے کا پتہ چلتا ہے، اجالے سے اجالے کا پتہ چلتا ہے. ورنہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ دنیا میں ہے یا روح پرواز کر گئی ہے. تو میں کہوں جسم کو مادی غذا کی ضرورت ہے، روح کو روشنی کی ضرورت ہے. اس روشنی کا نام ذکر اہل بیت ہے. اس اجالے کا نام ذکر محمد و آل محمد ہے. عمار بن یاسر جب گفتگو سن رہے نا نبی کی، کافر تھا، مسلمان تو اب ہو رہا ہے نا. جیسے سنا نبی کو کافی دیر سنتا رہا، توحید کا درس سنا، ولایت کا درس سنا، درس شریعت کا درس سنا، فقہی مسائل سنے. جب نبی پاک نے ختم کیے تو آگے بڑھ کر کہتا ہے یا رسول اللہ، میں نے پہلی دفعہ دیکھا، میں نے آپ کو پہلی دفعہ دیکھا، میں نے آپ کو پہلی دفعہ سنا. میری آنکھوں نے تلاوت آپ کے چہرے کی، میری کانوں نے سب سے پہلے الفاظ آپ کے سنے، ایسے سنے میرے دل میں گھر کر گئے. آپ مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. آپ کلمہ پڑھائیے، مسلمان ہونا چاہتا ہوں. عمار بن یاسر جب مسلمان ہوا تو کچھ لوگوں نے دیکھا، جا کر کے اس کے مالک کو بتایا. جب آیا تو کہا عمار کیا سن رہا ہوں؟ ابو جہل اور ابو سفیان کے جملے، کیا سن رہا ہوں؟ مسلمان ہو گیا ہے. کہاں؟ کیوں؟ کہ محمد کی آواز میں مٹھاس تھی، رسول اللہ کی آواز میں مٹھاس تھی. مجلس میں آنے والے مومنین، چل کر آنے والے مومنین، یاد رکھنا آپ میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں نا، جس کی جتنی معرفت بلند ہے نا اتنا اس کا مقام بلند ہے، اس کا اتنا مقام بلند ہے. اپنی معرفت بڑھائیے. معرفت کے مقام پر، معرفت کی بنا پر انسان کو نمبر ملا کرتے ہیں کہ اس کا مقام کتنا ہے، ایمان کے درجے ملا کرتے ہیں کہ ایمان کا درجہ کتنا ہے. عمار بن یاسر سے جب کہا کہ نہیں توبہ کرو، تم اپنے بتوں کی پوجا کو نہیں چھوڑو گے، رسول اللہ کو سب کرو گے، کا یہ میں کر ہی نہیں سکتا. پہلی ملاقات نے جس کے دل کو موم کر دیا ہو، پہلی ملاقات نے. اب کیا کہا ابو سفیان ابو جہل نے؟ اس کی ماں سمیہ کو بلایا، اس کے باپ یاسر کو بلایا، بلا کر کے کہا اگر کلمہ نہیں پڑھتے تو تیری ماں کو بھی مار ڈالیں گے، تیرے باپ کو بھی مار ڈالیں گے. سنیے جملہ جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. اتنا بڑا نیزہ لیا اور اس کی ماں کی پسلیوں میں مارا. ماں تڑپتے ہوئے ایک جملہ کہہ کر گئی، بیٹا عمار خبردار، تو مسلمان ہوا تو ماں بھی مسلمان ہوگی، تو مسلمان ہوا تو تیری ماں بھی مسلمان ہوئی. تو نے رسول کو دیکھا، میں نے رسول کو سنا، تو نے رسول کی تلاوت کی، چہرے کی تلاوت کی، رسول کے الفاظ کو سنا. میں تیری اس محبت کو دیکھ کر جو تجھے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، کوڑے برسائے جا رہے ہیں، تیرے اس ایمان کو دیکھ کر میں بھی ایمان لے کر کے آتی. ماں تڑپتی رہی. اب جب باپ کی باری آئی تو پھر باپ کا بھی گلا ذبح کیا اور کہا کہ اسے مار دیں گے، تم کلمہ مت پڑھو اور اپنا پھر سے اسی دین
पर आ जाओ। कहते कितने भी मेरे जिस्म के टुकड़े कर दो, लेकिन जिस रसूल को देख कर आया हो, जिसका दीदार करके आया हो, जिसके कलमे सुनकर आया हो, मैं उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। माँ को भी शहीद कर दिया, बाप यासिर को भी शहीद कर दिया, अब पत्थर रखा इसके सीने पर, अभी खंजर चलाने का इरादा था। मेरे मौला अली को रसूल पाक ने भेजा, जा अम्मार को खरीद करके ला। मैं क्यों बयान कर रहा हूँ? हमारे ईमान में और तकवीयत आनी चाहिए। क्यों बयान कर रहा हूँ? हमें पता चलना चाहिए कि वो जो रसूल पर ईमान लाए थे, जो विलायत का दम भरते थे, उनका मकाम कैसा था, उनका ईमान कैसा था, उनकी विलायत कितनी मजबूत थी, कितने मजबूत थे। माँ को तड़पते देखा लेकिन रसूल का दामन न छोड़ा, बाप को तड़पते देखा, अली और रसूल का दामन न छोड़ा। अब जब उसके ऊपर भी सवार हुए और अभी तलवार चलने ही वाली थी, मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम आए, कहा ये गुलाम खरीदना चाहता हूँ, ये गुलाम खरीदना चाहता हूँ। यकीन जानिए उस वक्त जो कीमत थी उससे 10 गुना ज्यादा कीमत दे करके मौला अली अलैहिस्सलाम ने इस अम्मार बिन यासिर को खरीदा। जब रसूल के सामने आए तो रसूल ने सीने से लगा कर कहा, अम्मार मैं रसूल तेरे इस्लाम पर सलाम करता हूँ। खुशनुदिया इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बावाज़े बुलंद बड़ा जुमला है, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, अरे हैदरी। खुदा आपको सलामत रखे। अल्लाह हमारे अंदर भी इस तरह से ईमान का जज्बा जिसमें रोजाना मारिफत की बिना पर तरक्की हो, कमाल तक हम पहुंचे। अजीजा ने गिरामी क्या पाक पैगंबर ने आगे बढ़ करके जुमले कहे, ऐ अम्मार तेरे इस ईमान और इस्लाम पर मेरा सलाम हो। जिसे नबी सलाम दे उसे दुनिया में और क्या चाहिए, जिसे नबी पढ़कर सीने से लगाए कायनात में उसे क्या चाहिए। अभी तो सुल्तान अंबिया का सलाम था, अभी तो मौला अली अलैहिस्सलाम की मुलाकात रहती है। मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम का जुमला सुनिए और खुदा की कसम अपने आप को इस पर रखिए, हमारा ईमान कितना बुलंद है। मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम अम्मार यासिर के सीने पर हाथ रखकर कहते हैं, अम्मार मैं अली कहता हूं इस्लाम तेरी हड्डियों में उतर चुका है, इस्लाम तेरी हड्डियों में उतर चुका है। अजीजा ने गिरामी इंसान के जिस्म के ऊपर पहले स्किन आती है, उसके बाद मसल्स आते हैं, उसके बाद हड्डियां आती हैं। मौला का जुमला क्या है? मौला फरमाते हैं, अम्मार तूने माँ को तड़पते देखा, अपने बाप पर जुल्म होते देखा, लेकिन एक बार रसूलुल्लाह और मेरी मुलाकात क्या कर ली, तेरे दिल में हमारी मोहब्बत इतना घर कर गई, इतना ईमान का जज्बा बढ़ गया कि तूने कुफरियत को छोड़ा और रसूल का कलमा पढ़ा। और आज मैं तुझे खरीद कर लाया हूँ इसलिए कि तुझे आजाद कर दूं, तुझे आजाद कर दूं, लेकिन ईमान तेरे दिल में इतना बढ़ गया है कि तेरी हड्डियों तक इस्लाम उतर चुका है। ऐसा जज्बा कहाँ है, ऐसा ईमान कहाँ है, ऐसे ईमान के मरातब और दर्जे कहाँ हैं। अजीजा ने गिरामी अम्मार बिन यासिर की इस हालात जिंदगी को अगर मैं और आप पढ़ें तो यकीन जानिए हमारी मारिफत बढ़नी चाहिए, हमारा मकाम व मर्तबा बढ़ना चाहिए। मजलिस का माना इताअत है, मवद्दत का माना इताअत है। माँ बाप कुर्बान हो जाए इताअत से मुनहरिफ ना हो, कितनी भी सख्तियां आ जाएं इताअत से मुनहरिफ ना हो। अजीजा ने गिरामी हकीकत में इसी चीज को शियत कहा जाता है, मुहिब कहा जाता है, अहले बैत का पैरोकार कहा जाता है, अहले बैत के दामन को थामने वाला कहा जाता है, मवद्दत वाला कहा जाता है। अजीजा ने गिरामी अगर मैं आप में से किसी से पूछूं आपकी कीमत क्या है, मैं आप में से किसी से पूछूं आपकी कीमत क्या है, आपकी कीमत क्या है, मुझे नहीं मालूम। हर बंदा अपनी कीमत क्या बताएगा, मैं अपनी कीमत क्या बताऊंगा, आप अपनी कीमत क्या बताएंगे। अजीजा ने गिरामी ईमान की बुलंदी और कीमत पर भी इंसान को जन्नत के दर्जे मिलते हैं, जन्नत के दर्जे मिलते हैं। क्यों दुआ मांगते परवरदिगार मरहूम के दर्जात बुलंद फरमा, क्यों बिहारुल अनवार की 45 नंबर जिल्द से मुताला करके जुमला अर्ज कर रहा हूं। याद रखना कुछ मोमिन ऐसे होंगे जन्नत में तो जाएंगे लेकिन उनके दर्जे बुलंद नहीं होंगे, दर्जे बुलंद नहीं होंगे, उनको 80,000 साल लग जाएंगे आका मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का जन्नत में दीदार करने के लिए।
توجہ فرمائیے آپ 80,000 سال لگ جائیں گے آقا مولا حسین علیہ السلام کا دیدار کرنے کے لیے. اس لیے ہم دعا فرماتے کرتے ہیں پروردگار اس کے درجات بلند فرما, رسول اللہ کے گھر کے قریب ہمسائے میں جگہ عنایت فرما, مولا حسین علیہ السلام کے ہمسائے میں ہمیں جگہ عنایت فرما. کیوں دعا مانگتے ہیں؟ تاکہ وہ 80,000 سال کی جدائی 80,000 سال کی جدائی برداشت نہیں ہوتی, اس لیے دعا مانگتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ درجے بلند ہوں گے تو پھر ہمسائے میں جگہ ملے گی. اور کیا مقام ہے اہل بیت کے فرش عزا پر مجلس پر آنے والے مومن کے لیے؟ میں قیمت بھی بتاؤں گا اور مقام و مرتبہ بھی بتاؤں گا. جتنے مومن چل کر آئے ہیں نا, اللہ قدم قدم پر اسے نیکیوں سے نوازتا ہے. قدم قدم پر کیوں؟ ذکر آقا مولا حسین علیہ السلام سننے کے لیے جا رہے ہیں. میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا آیت اللہ کمپانی کے بارے میں, جو میں نے کچھ دن پہلے مسجد میں عرض کیا. میں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں. وہ جب بھی مجلس میں تبرک مجلس گھر میں کراتے تھے, کھڑے ہو کر کے سب کو تبرک دیتے تھے, سب کو تبرک دیتے تھے. میں آپ کو مثال دوں, اگر کوئی عظیم ہستی, یعنی اگر کوئی آیت اللہ سستانی کی بات کروں, بزرگ شخصیت اس وقت مراجع عظام میں سے, اگر وہ کھڑے ہو کر کے تبرک اور سبیل اور نیاز دے رہے ہوں تو آپ جیسے چاہنے والے کہیں گے نہیں قبلہ آپ بیٹھ جائیے, ضعیف العمر ہے, آپ کی عمر ہے, آپ بیٹھیے, ہم یہ تبرک تقسیم کرتے ہیں. لیکن میں نے روایات میں پڑھا ہے چوتھے امام بھی جب اپنے جد کی مجلس گھر میں کراتے تھے, کھڑے ہو کر کے دروازے میں کھڑے ہو جاتے تھے, مومنوں کو آ کر کہتے تھے یہاں بیٹھ جاؤ, تم یہاں بیٹھ جاؤ, یہ جگہ خالی ہے, اور بٹھا کر کے تبرک خود میرے مولا دیتے تھے. ایک شخص بار بار امام کو کہہ رہا تھا مولا نہیں آپ بیٹھیے. امام نے اسے سرخ آنکھوں سے, روایت کے جملے ہیں, سرخ آنکھوں سے آنکھیں دکھا کر کے کہا نہیں خبردار, جو ثواب میں لینا چاہتا ہوں محروم کیوں کرتا ہے؟ جو میں ثواب لینا چاہتا ہوں. آیت اللہ کمپانی کے بارے میں کیا جملے ملتے ہیں, وہ تبرک دے رہے ہیں کھڑے ہو کر کے, کبھی اس جگہ پر کبھی اس جگہ پر, سب کو احترام سے بٹھا رہے ہیں, احترام کر رہے ہیں, جوتیاں سیدھی کر رہے ہیں, سب نے کھڑے ہو کر, جو شاگرد تھے ہاتھ جوڑ کر قبلہ ہمیں دے دیجئے, قبلہ ہمیں دے دیجئے, یہ ہم کام کر لیتے. وہ کہتے ہیں نہیں خبردار, مجلس سے میں جملہ کہہ رہا ہوں دل کی تختی پر خدا کے لیے لکھ لیجئے. وہ کہتے ہیں کہ میں جو یہ نیاز تبرک تقسیم کر رہا ہوں نا, مجھے اس کے ثواب پر اتنا یقین ہے, اتنا یقین مجھے نماز شب کی عبادت پر بھی نہیں ہے. توجہ فرمائیے آپ حضرات نے, جو نماز شب میں پڑھتا ہوں آیت اللہ کے جملے ہیں, مجھے اس کے ثواب کے یقین سے زیادہ ثواب مولا حسین کا تبرک بانٹنے میں ملتا ہے. برائے عظمت حسین علیہ السلام بابا سے بلند تر صلوات. توجہ فرمائیے آپ حضرات نے, انسان کی قیمت کیا ہے, مومن کی قیمت کیا ہے, مومن کا مقام کیا ہے, مومن کی عظمت کیا ہے. خدا گواہ ہے, جملے سنیے اور اپنے دل کی تختی پر نقش کیجئے, میرے لیے صدقہ جاریہ مجھے دعا میں یاد کیجئے گا. عزیزان گرامی, عظمت سنیں گے مومن کی کیا ہے, قیمت سنیں گے مومن کی کیا ہے. قیمت, مومن کا مقام اور اس کی قیمت اور درجے کیا ہے. جب پوچھا گیا علماء سے کہ بتائے انسان جو آتا ہے مومن مجلس میں شرکت کرتا ہے, اس کی قیمت مقام و مرتبہ کیا ہے, تو امام کا جملہ ہے. مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں امام علی مقام کا یہ جملہ ہے. مولا فرماتے ہیں جس سے جتنی مودت ہوگی, محبت ہوگی, جو جسے پسند کرتا ہوگا, جو اس کی قیمت وہی اس کی قیمت. آپ کو پتہ ہے حدیث کے جملے ہیں, اگر کسی نے پتھر سے محبت کی تو پتھر کے ساتھ اٹھے گا. اگر کسی کو پتھر سے, زمین سے محبت تھی, اسی ٹکڑے کے ساتھ اٹھایا جائے گا, کیونکہ تمہیں اس سے محبت تھی, تمہیں اس سے محبت تھی. اگر کسی کو کسی گاڑی سے محبت ہے تو وہ گاڑی کی جو قیمت وہی اس کی قیمت. اگر کسی کو گھر سے محبت ہے, جو گھر کی قیمت وہی اس کی قیمت. اگر کسی کو مقام جاہ و حشمت سے محبت ہے, جو اس کی قیمت وہی اس کی قیمت. لیکن اگر کسی کو مولا علی سے محبت ہو, اگر کسی کو مولا حسین علیہ السلام سے محبت ہو, تو جو ان کی قیمت وہی ان کا مقام ہے. نعرہ حیدری, آواز بلند تر صلوات. توجہ فرمائیے آپ حضرات. اب نہیں, میں اس سے بڑا جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں اور اپنی دل کی تختی پر لکھ لیجئے. حمید بن مسلم کون ہے جو بعد میں شیعہ ہو گیا تھا؟ میں اس کی ہسٹری ساری بتا چکا ہوں خطبے کے جمعہ کے خطبے میں آپ نے سنا ہوگا, میں زیادہ وضاحت میں نہیں جاتا. حمید بن مسلم جو شیعہ ہو گیا تھا, جو امام جعفر صادق علیہ السلام کا شاگرد بنا تھا,
جو 30,000 روایات احادیث جسے حفظ تھی، بڑی ذمہ داری سے یہ میں جملہ عرض کر رہا ہوں اور دہرا رہا ہوں، جسے 30,000 روایات اور احادیث حفظ تھی، میں اس حمید بن مسلم کی بات کر رہا ہوں، تاریخ گواہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چھٹے امام کے پاس آئے، مولا کربلا میں آقا مولا حسین علیہ السلام نے جو اتنی قربانی دی، اللہ نے کیا دیا؟ اتنی قربانی دی، یہ نہ پوچھتے تو یقیناً ہم تک یہ حدیث نہ پہنچتی۔ امام سے پوچھا، امام فرماتے کیا پوچھ رہے ہو؟ اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، مولا یہ بتائیے کہ جو آقا مولا حسین علیہ السلام نے کربلا میں قربانی دی کیا ملا؟ مولا فرماتے اللہ نے اسے بہت کچھ عطا کیا، اللہ نے انہیں ان کے صدقے میں بہت کچھ عطا کیا۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور یقیناً آپ تک پہنچاؤں گا، اور وضاحت کرتے ہوئے یاد رکھیے، اگر مولا حسین سے خاک جڑ جائے تو خاک شفا بن جاتی ہے، اگر خاک جڑ جائے تو خاک شفا بن جاتی ہے، اگر کوئی خاک مل جائے خاک شفا جڑ جاتی ہے، اگر کوئی جانور مودت رکھے تو زلجنا بن جاتا ہے، اگر کوئی پتھر مودت رکھے تو در بن جاتا ہے، گناہ گار چل کر آئے تو حر بن جاتا ہے۔ اگر کوئی گنہگار چل کر آئے تو حر بن جاتا ہے، اگر کوئی پتھر ولایت کا کلمہ پڑھ دے تو حجر اسود یعنی در بن جاتا ہے، اگر کوئی جانور ان سے منسلک ہو جائے تو وہ ذوالجناح بن جاتا ہے، اور اگر خاک ان سے جڑ جائے تو خاک شفا بن جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، چھٹے امام کی حدیث ہے، مولا ارشاد فرماتے حنکوا اولادکم بتربۃ الحسین علیہ السلام، کامل الزیارہ میں یہ جملے لکھے ہیں، حنکوا اولادکم بتربۃ الحسین علیہ السلام۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے اپنے بچوں کو، جب بچہ پیدا ہونا، اپنے بچوں کو خاک شفا کی گھٹی دیا کرو، اپنے بچوں کو خاک شفا کی گھٹی دیا کرو۔ امام فرماتے یا ماں اپنے دودھ سے ملا کر کے دے یا شہد سے ملا کر کے خاک شفا، جیسے بچہ دنیا میں آنکھ کھولے اسے خاک شفا کی گھٹی دو۔ کسی نے چھٹے امام سے ہاتھ جوڑ کر پوچھا مولا کیوں حنکوا اولادکم بتربۃ الحسین؟ مولا فرماتے اس لیے کہ بچہ حسینی بن جائے، بچہ حسینی بن جائے۔ نہیں خاک شفا جڑ گئی تو پھر سن لیجئے مٹی خاک شفا بن جاتی ہے۔ یہ خاک کی اتنی عظمت ہے تو پھر خاک پر چلنے والے کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا؟ میرے مولا ارشاد فرماتے السجود علی تربۃ الحسین، السجود علی تربۃ الحسین، اتموا الصلاۃ ان کانت ناقصۃ۔ پھر سے جملے سنیے کامل الزیارہ میں، مولا فرماتے ہیں السجود علی تربۃ الحسین ان کانت صلاۃ ان کانت ناقصۃ۔ اگر کوئی بندہ خاک شفا پر سجدہ کرے، اگر کوئی بندہ خاک شفا پر سجدہ کرے، مولا فرماتے اگر اس کی نماز ناقص ہو جائے یعنی کچھ بھول جائے جو صرف خدا جانتا ہو کوئی بھی نہ جانتا ہو، اگر اس کا سجدہ ناقص ہو، نماز میں کوئی غفلت ہو جائے لیکن خاک شفا پر سجدہ کرنے کی وجہ سے اللہ فرماتا ہے میں نے اس کی نماز کو مکمل کر دیا ہے۔ خالق فرماتا ہے، چھٹے امام کا جملہ ہے السجود علی تربۃ الحسین ان کانت ناقصۃ اتموا الصلاۃ، میں اس کی نماز کو پورا کر دیتا ہوں اگر اس کی نماز ناقص ہی کیوں نہ ہو۔ وجہ خاک شفا پر سجدہ کرنے کی، وجہ خاک شفا پر سجدہ کرنے کی۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور اپنی دل کی تختی پر لکھ لیجئے، میں نے شہید آیت اللہ خامنائی کی ویڈیو دیکھی، میں نے ویڈیو دیکھی اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد مجھے تجسس ہوا کہ میں اس کی تحقیق کروں اور میں اس پر جاؤں۔ کیا ویڈیو دیکھی؟ میں نے دیکھی وہ نماز پڑھا رہے، نماز ختم کرنے کے بعد خاک کے شفا پر ہاتھ رکھا، یہی ہاتھ علی وجہ اپنے چہرے پر لگایا، یہی ہاتھ اپنے سینے پر لگایا، یہی ہاتھ اپنے بازو پر لگایا، یہی ہاتھ اپنے اعضاء پر لگایا، 2 سے 3 مرتبہ خاک شفا پر ہاتھ رکھا، پھر چہرے پر ہاتھ رکھا، پھر چہرے پر، سینے پر، بازو پر۔ میں حیران ہوا، اگر کوئی آیت اللہ ایسا کام کر رہا ہے تو یقیناً کوئی روایت ہوگی، ہو نہ ہو کوئی روایت ہوگی۔ خدا گواہ ہے مجھے بہت وقت لگا، میں نے بہت سرچ کیا، مجھے کوئی اس حوالے سے روایت مل جائے کہ یہ آیت اللہ کا عقیدہ ہے یا امام کا فرمان ہے۔ وسائل الشیعہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا، امام جعفر
صادق علیہ السلام کا جملہ مل گیا. کیا جملہ ملا؟ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اپنے ہاتھ کو، مومن اپنے ہاتھ کو جب بھی نماز پڑھ لے خاک شفا پر رکھے، اس کو مس کرنے کے بعد اپنے چہرے پر، اپنے چہرے کے بعد سینے پر، سینے کے بعد اپنے اعضاء پر. مولا ایسا کیوں کرے؟ مولا فرماتے ہیں یاد رکھنا اگر کوئی خاک شفا کی عظمت کو جانتے ہوئے مس کر کر اپنے چہرے اور سینے پر لگائے، یاد رکھنا باروز محشر جب انسان اٹھے گا گناہوں کی وجہ سے چہرے بگڑ جائیں گے. کوئی حیوان کی شکل میں، کوئی کسی جانور کی شکل میں، کوئی کسی جانور کی شکل میں. چاہتے ہو اسی چہرے سے اٹھو اور چمکتے ہوئے چہرے سے اٹھو تو پھر خاک شفا سے ہاتھ مت کر کے چہرے پر لگایا گا. بلند الصلوات. توجہ فرمائیے آپ حضرات نے. جو خاک شفا ان سے جڑ جائے اس کی اتنی عظمت ہے تو ان کی محبت دل میں ہو تو کیا عظمت ہوگی، اس کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا. عزیزان گرامی، وہ حمید بن مسلم پوچھتا ہے کہ مولا بتائیے تو صحیح، کربلا میں جو آقا مولا حسین علیہ السلام نے قربانی دی اس کا صلہ اللہ نے کیا دیا؟ وہ کیا عرض کر امام فرماتے ہیں اللہ نے خاک شفا کو شفا بنا دیا، خاک شفا کو شفا بنا دیا. استجاب الدعاء علی تحت گنبد ہی، اگر کوئی مولا حسین علیہ السلام میرے جد کے گنبد کے نیچے چلا جائے اور دعا مانگے، اللہ دعا رد ہی نہیں فرماتا، اللہ دعا رد ہی نہیں فرماتا، دعا رد ہی نہیں فرماتا. اچھا مولا اتنا مقام و مرتبہ ملا ہے، یہ تو مقام و مرتبہ ظاہر کو ملا ہے، مولا کی عظمت کیا ہے؟ اب میرے مولا نے ارشاد فرمایا سن لے، باروز محشر اللہ نے میرے جد کو وہ مقام دیا ہے جہاں رسول مبعوث ہوں گے وہی میرے جد آقا حسین مبعوث ہوں گے. جو مقام و مرتبہ میرے نانا کا ہوگا جہاں پر بیٹھے ہوں گے تشریف فرما ہوں گے، بالکل ساتھ وہیں پر میرے جد آقا مولا حسین علیہ السلام بھی تشریف فرما ہوں گے. اتنا اللہ نے مقام و مرتبہ دیا، کیوں نہ ہو مقام مرتبہ. عزیزان گرامی سمجھنے کی کوشش کیجئے یہ ہستی ہے کیا ہستی؟ یہ میرے وہ آقا مولا حسین علیہ السلام ہیں جن کا اتنا مقام و مرتبہ ہے. اگر جمعے کے خطبے میں سنیے اور خدا کی قسم لطف لیجئے، معرفت کے درجے بڑھائیے. اگر جمعے کے خطبے میں بچپنے میں مولا حسین علیہ السلام جہاں سب کے دروازے بند ہوں وہاں ایک دروازہ کھلتا ہو اور اس دروازے سے مولا حسن حسین علیہ السلام چلتے آئیں اور اگر ابا کی دامن میں پاؤں الجھیں، پاؤں ڈگمگائیں تو پھر جو نبوت، امام نبوت مولا رسول اللہ جو درس دے رہے تھے توحید تھا تو توحید کو چھوڑا، حرام اور حلال کی اگر گفتگو کی تو سب کو چھوڑا. رسول نے خطبے کو چھوڑ کر آ کر کے آقا مولا حسین علیہ السلام کو گود میں بٹھایا، ایک طرف مولا حسین کو، ایک طرف مولا حسن علیہ السلام کو بوسہ بھی دے رہے ہیں، پیشانی بھی چوم رہے ہیں اور لوگ حیران ہو کر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ نوازوں سے اتنی محبت، یا رسول اللہ نوازوں سے اتنی محبت. عزیزان گرامی میں آج دنیا کے ان علماء سے پوچھتا ہوں اگر کوئی آج مولوی خطبہ دیتے ہوئے اپنے کسی نواسے یا بیٹے کو اٹھ کر جا کر کے گود میں بٹھائے تو لوگ کہیں گے یہ ممبر سرکاری ممبر ہے، یہ رسول اللہ کا ممبر ہے. اگر بیٹے کی محبت دکھانی ہے تو گھر میں دکھا، اگر بیٹے سے محبت دکھانی ہے تو گھر میں دکھا. یہاں رسول کا ممبر ہے، یہاں اللہ کی توحید اور حلال اور حرام بیان ہو رہے ہیں، لیکن سب کو دکھانا کیا چاہتے ہیں؟ رسول اللہ، رسول بتلانا چاہتے ہیں اگر کوئی شریعت کے احکام ہے تو ان کی امامت اور حاکمیت کا نام حسن اور حسین علیہ السلام ہے. اگر کوئی اس کے حاکم ہے تو وہ کون ہے؟ حسن اور حسین علیہ السلام. میرے مولا نے تعارف کرایا، میرے مولا فرماتے حل تعارف، جانتے ہو یہ کون ہے؟ نہیں رسول اللہ کیا نہیں جانتے یہ کون ہے؟ یہ روز تو دیکھتے ہیں کہ آپ ان کو اپنے ساتھ اٹھا کر چلتے ہیں، کبھی سواری بنتے ہیں، کبھی سواری بنتے. رسول اللہ کیا یہ نہیں جانتے؟ لیکن رسول کیوں بتلا رہے ہیں؟ رسول جانتے ہیں یہ غدیر بھولنے والے،
یہ غدیر کو بھول جانے والے کہیں ان کی عظمت کو نہ بھولیں. ابھی بتا دیا. کیا بتا دیا؟ یہ وہ ہے کہ یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں. یہ جوانان جنت کے سردار ہیں. میں آج ایک جملہ کہہ دوں اور اپنے دل کی تختی پر لکھ لیجئے گا. میں نے کیا کہا؟ جوانان جنت کے سردار ہیں. یہ کن کتابوں میں لکھا ہے؟ ساری کتابوں میں لکھا ہے. جب ساری کا لفظ آئے تو ہمارے برادران کی کتابوں میں بھی، اہل تشیع کی کتابوں میں بھی کیا لکھا ہے کہ حسن اور حسین علیہ السلام سید شباب اہل الجنہ، یہ جوانان جنت کے سردار ہیں. سردار ہے. جملہ کہہ دو جوانان جنت کے سردار ہیں. بندہ خدا جو جنت میں سردار ہے وہ دنیا میں کیوں سردار نہیں ہے؟ جنت میں تو سردار مانتے ہو، یہاں سردار کیوں نہیں مانتے؟ جو رسول دکھلانا چاہ رہے ہیں، رسول بتانا چاہ رہے ہیں، اگر رسول زبان سے کہہ دیتے یہ جوانان جنت کے سردار ہیں تو شاید لوگوں کو یہ بات دل کی تختی تک نہ پہنچتی. رسول نے گود میں بٹھا کر کے بوسہ دے دے کر کے بتایا ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے، یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں. خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بآواز بلند تر صلوات. صلی اللہ محمد. میں آپ کی محبت اور ذوق میں پڑھ رہا ہوں اور میں کوشش کروں کہ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ان الفاظ کے ساتھ کہ آپ نے سن رکھا ہے ایک خطبہ رکا اور ایک نماز کا سجدہ بڑھا. ایک نماز کا سجدہ بڑھا. میں لمحہ فکریہ دے کر کے جاؤں گا. یہ آپ نے سنا ہوا ہے، بس میں لمحہ فکریہ دوں گا. ایک نماز کا سجدہ بڑھا. نبی وہی ہے نا جو بغیر وحی کے نہیں بولتا، جو بغیر وحی کے کوئی کام نہیں کرتا. جب سر سجدے میں رکھا تو رسول کی پشت پر سوار ہو کر کے بیٹھے مولا حسین. رسول کی پشت پر سوار ہو کر کے بیٹھے مولا حسین. مولا حسین اگر رسول چاہتے تو اٹھا کر کے گود میں بٹھاتے یا انہیں گرا دیتے. توبہ نعوذ باللہ من ذالک. جملہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. یا گود میں بٹھاتے یا ہٹا دیتے، یا گود میں بٹھاتے یا ہٹا دیتے. دونوں کام نہیں کیا لیکن سجدے کو بڑھا دیا. دیکھنے والے نے کیا کہا کہ رسول کے اوپر نواسا بیٹھا ہے، رسول کے اوپر نواسا بیٹھا ہے. نہیں، میں سمجھتا ہوں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں، ظاہری بات کو لیتے ہیں، باطن کو نہیں سمجھتے. تم دیکھ رہے ہو کہ رسول کے اوپر نواسا بیٹھا ہے، میں دیکھ رہے ہوں رسالت پر امامت آئی ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ رسالت کے بعد امامت کی اشارتاً بات ہو رہی ہے کہ اگر رسالت ہے تو اس کے بعد امامت ہے، رسالت ہے تو اس کے بعد امامت ہے. یہ امامت کا درس دیا جا رہا ہے، یہ امامت بتلائی جا رہی ہے کہ امامت کیا چیز ہے. عزیزان گرامی، اطاعت کہاں ہے؟ مجلس کا مطلب اطاعت تھا، مجلس کا مطلب مقام و مرتبہ تھا. یہ میسج نہ دیا تو مجلس شاید مکمل نہ ہو. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام. دیکھیں آج اگر کسی کو مشکل ہو تو کسی عالم کے پاس چلے آتے ہیں، قبلہ استخارہ کیجئے. قبلہ استخارہ. مولانا صاحب یا تو تسبیح کا سہارا لے گا یا قرآن کھولے گا، 7 دفعہ درود پڑھے گا، بالکل سیدھی رائٹ سائڈ پہ پہلی لائن کے چند الفاظ آیات کو تلاوت کرے گا، مطلب نکال کے بتائے گا یس اور نو کہ ہاں یہ کرو یا یہ کام نہ کرو. ایک شخص آیا، مولا میرے لیے استخارہ، لیکن یاد رکھیے مولانا استخارہ نکالتا ہے لیکن جو خود ناطق کے قرآن ہو، جو خود ناطق کے قرآن ہو اس کے لیے استخارہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. مولا میں آؤٹ آف سٹی جا رہا ہوں، آؤٹ آف کنٹری جا رہا ہوں، میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں، میرے لیے بتائیے کہ میں جاؤں کہ نہ جاؤں. مولا میں تجارت کے لیے جاؤں یا نہ جاؤں. چھٹے امام ارشاد فرماتے لا، نہیں تو تجارت کے لیے نہ جا. گھر آیا، بیوی کو بتایا کہ مولا نے منع کیا کہ نہیں خبردار تجارت کے لیے نہ جانا. اگر یہ میسج سن لیا تو یقین جانیے مقصد سمجھ میں آ جائے گا، مقصد کربلا سمجھ میں آ جائے گا، دین اسلام کا پہلو سمجھ میں آ جائے گا. اگر بیوی کو بتایا، بیوی نے کہا نہیں، ہر بات میں امام سے نہیں پوچھنا ہوتا، ہر بات میں امام سے مشورہ نہیں لینا ہوتا. میرا دل یہ کہتا ہے تو جا، تجھے پہلے سے بھی زیادہ پروفٹ ملے گا، پہلے سے بھی زیادہ تجھے منافع ملے گا. بیوی کی باتوں میں آ کر یہ مومن
बीवी सौजा की बातों में आकर के ये मोमेंट चल बसा। जब चला तो फिर इसको वाकई बहुत बड़ा मुनाफा हुआ, बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ। इतना मुनाफा पिछले चंद सालों में कभी भी नहीं हुआ। जब आया तो फिर शक की निगाह से चलने लगा, देखने लगा। वो जो दिल में मवद्दत और मोहब्बत मौला की थी अब वो वैसी नहीं रही। आकर के ज़ौजा को कहा तुमने सही कहा, मुझे वाकई प्रॉफिट ज्यादा मिला है, मुनाफा ज्यादा मिला है, लेकिन मेरा दिल इत्मीनान नहीं पा रहा। मैं इमाम से पूछूंगा जरूर। का जाओ इमाम से नमाज के मसले पूछो, इमाम से रोजे के अहकाम पूछो, इमाम से हज के मसले पूछो। अब ये भी तिजारत के मसले भी भला पूछने की बात है? कहता नहीं इमाम से जरूर पूछूंगा। आया तो काफी देर बैठा रहा, आगे जाता रहा। लोग मसला पूछ कर जाते हैं, ये आगे जाता है, वो जाते हैं, फिर आगे बढ़ता है। जब बिल्कुल करीब आया तो दिल ने हिम्मत न की, लेकिन इमाम ने उसके शाने पर हाथ रख करके कहा ज्यादा मुनाफा हुआ है। कहाँ है आप? सुनिए, खुदा के लिए जुमला सुनिए और लुत्फ लीजिए दुआ के साथ कि अल्लाह हमारे ईमान के दर्जे और बढ़ाए, इमाम के दर्जे और बढ़ाए। हम मौला क्या फरमाते हैं? अच्छा ज्यादा मुनाफा लेकर के आए हो, ये सोच रहे हो ना हमने मना किया था, तुम चले गए थे ना, यही पूछने आए हो? मौला मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मैं यही पूछने के लिए आया था। इमाम फरमाते नहीं, तुझे खसारा हुआ है। वो कहता है तवज्जो फरमाइए आप हज़रात ने। वो कहता है नहीं मौला, मुझे बहुत प्रॉफिट हुआ, बहुत मुनाफा हुआ, मैंने बहुत कमाया, पहले से बहुत ज्यादा। मौला फरमाते नहीं तुझे खसारा हुआ है। मौला बोला बताइए कैसा खसारा हुआ? इमाम फरमाते हैं आखिरी रात जब तू हिसाब कर रहा था, तुझे कई रात गुजर गई, आधी रात से भी ज्यादा गुजर गई, तू हिसाब करता रहा, हिसाब करता रहा, हिसाब करता रहा, थक गया, सोया, फजर की नमाज नहीं पढ़ी। कहाँ है अज़ादार? जितने भी अज़ादार बैठे, मैं जुमला अर्ज कर रहा हूँ। मौला फरमाते तूने फजर की नमाज नहीं पढ़ी, तू बिल्कुल 5 वक्त का नमाजी था, तू पाबंदी के साथ नमाज पढ़ता था, लेकिन तुझे इतना ज्यादा मुनाफा आया इस खुशी में, इतना ज्यादा मुनाफा आया इस खुशी में, इस सरमाए को देखते हुए, हिसाब करते हुए तुझे वक्त बीत गया और तेरी फजर की नमाज निकल गई। तेरी नमाज निकलने का जो खसारा है वो दुनिया के खसारे से बहुत ज्यादा है। इस माल के सरमाए के मुनाफे से वो खसारा इसीलिए है। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को खूबसूरत बनाया है किरदार की बिना पर, वरना कौन खूबसूरत शक्लों से खूबसूरत नहीं होता। अगर ऐसा होता तो बिलाल का मर्तबा ये ना होता, मकाम ये कहाँ की खूबसूरती अल्लाह बता रहा है। अल्लाह फरमा रहा है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। इंसान इखलाक से खूबसूरत होता है, इंसान किरदार से खूबसूरत होता है, इंसान इताअत से खूबसूरत होता है। ये अगर इताअत है तो दर्जे बुलंद है, मरातिब बुलंद है, मकाम बुलंद है। और मौला क्या फरमाते हैं? तुझे खसारा हुआ है। इतना गिरिया किया, इतना रोया कि मौला सही फरमाते हैं क्यों? वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलू सालिहाती व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह फरमाता है इंसान खसारे में है, लेकिन वो खसारे में नहीं है। अब जब छठे इमाम से ये हदीस पूछी गई, रिवायत पूछी गई, मौला ये जो सूरा है इसमें कौन खसारे में है और कौन खसारे में नहीं है? इमाम फरमाते हैं याद रखना, कुरान का जाहिर होता है, कुरान का बातिन होता है। कुरान का जाहिर जो तुम तर्जमा कर रहे हो कि इंसान क्या है, खसारे में है, लेकिन वो लोग नहीं, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलू सालिहात, वो खसारे में नहीं जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, वो खसारे में नहीं है। मौला ईमान लाए क्या मतलब है? मौला इरशाद फरमाते ईमान से मुराद मेरे जद हुसैन की मवद्दत और अहले बैत की विलायत है। जिनके दिल में मोहब्बत और मवद्दत नहीं वो खसारे में है, हकीकत में वो खसारे में। अजीज़ा ने गिरामी, मैं आखिरी जुमला कहूँ आपसे इजाजत चाहूँ। मुझे एक जुमला ईमान से बताइए और सोच करके बताइए। ये बताइए क्या हुर नमाज पढ़ता था या नहीं?
हौर ने तिलावत की थी या नहीं करता था, या नहीं करता था, हौर हज किए हुए थे या नहीं किए हुए थे, लेकिन आखिरी रात कभी खैमे के अंदर, कभी खैमे के बाहर, कभी खैमे के अंदर, कभी खैमे के बाहर। बेटे ने पूछा बाबा, बेटे ने पूछा बाबा क्या हुआ, मुस्तरिब हालत में हो? का खुद को जन्नत और जहन्नम के दरमियान देख रहा हूँ, जन्नत और जहन्नम के दरमियान देख रहा हूँ। कोई तो पूछे और नमाज तू पढ़ता है? कहाँ है आप? नमाज तू पढ़ता है, तिलावत तू करता है, शब नमाज तू पढ़ता है, हज तूने बजा लाए, लेकिन तू नमाज पर फख्र नहीं कर रहा कि जन्नत में ले जाएगी, रोजे पर फख्र नहीं कर रहा कि जन्नत में ले जाएगी। तू किस बात पर परेशान है कि खुद को जहन्नम और जन्नत के दरमियान देख रहा है? अजीजा ने गिरामी, खाली नमाज नहीं, मोहब्बत हुसैन हो तो नमाज है, मोहब्बत अली हो तो इबादत है, मोहब्बत अहले बैत हो तो हज है। वरना ये इबादत नहीं है। अल मुस्तदरक लिल हाकिम की आखिरी रिवायत और आपकी ज़हमत तमाम मैं आपकी मोहब्बत में पढ़ रहा हूँ। लन यदखुल ईमाना फी कल्ब मोमिन, किसी मोमिन, अहले सुन्नत बिरादरान की किताब से अर्ज कर रहा हूँ, किसी भी मोमिन के दिल में ईमान नहीं आ सकता, किसी भी मोमिन के दिल में ईमान नहीं आ सकता, किसी भी मोमिन के दिल में, इंसान के दिल में, शख्स के दिल में ईमान आ ही नहीं सकता। मैं हैरान हूँ, किताबों में आयत तो, ये रिवायत तो लिखी है, लेकिन अमल कहाँ है? क्या कहना चाहते हैं ये अहले सुन्नत के आलिम दीन? को कहते हैं किसी के दिल में ईमान नहीं आ सकता, लेकिन उसके दिल में, जिसके दिल में मोहब्बत अली हो, उसके दिल में, जिसके दिल में मोहब्बत अली हो। अजीजा ने गिरामी, ईमान होगा तो नमाज होगी, ईमान होगा तो इबादत होगी, ईमान होगा तो हज होगा, ईमान होगा तो इबादतें भी कबूल होगी। उस ईमान का नाम मोहब्बत अहले बैत है। अजीजा ने गिरामी, मैंने जो आया पढ़ी उसकी आखिर में ये तर्जुमा आपकी ज़हमत तमाम, वसीकल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम मिनल जन्नति ज़ुमरा। खुदा की कसम जाकर देखिएगा, सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 73 का मुताला कीजिएगा और अपने दिल में, ईमान में और मुज़ाफ इजाफा कीजिएगा। अल्लाह इरशाद फरमाता है वसीकल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम मिनल जन्नति ज़ुमरा। इससे पहले 71 को भी देखिए, वरना ये समझ में नहीं आएगी। खुदा इरशाद फरमाते हैं वसीकल्लज़ीना कफ़रू इलल जहन्नम ज़ुमरा। अल्लाह फरिश्तों को इरशाद फरमाता है इन काफिरों को घसीटो जहन्नम ले जाओ, लजी घसीटो जहन्नम ले जाओ। ये बात समझ में आती है कि काफिर जहन्नम नहीं जाना चाहते, इसीलिए तो घसीटे जा रहे हैं ना। फिर अल्लाह जब 73 में फरमाता है वसीकल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम मिनल जन्नति ज़ुमरा, इन मोमिनों को भी घसीटो जन्नत ले जाओ। बात समझ में नहीं आई। खालिक लम यज़ल, काफिर जहन्नम नहीं जाना चाहते, घसीट कर ले जा रहे हैं, ऊँधे मुंह ले जा रहे हैं, फरिश्तों ने पकड़ा हुआ है, पाँव अर्श मुअल्ला पर खत खींच रहे हैं, जहन्नम में ले जाए जा। लेकिन मोमिनों को क्या हुआ? जन्नत नहीं जा रहे। मोमिनों को क्या हुआ? जन्नत में नहीं जा रहे। खुदा की कसम, जब मैंने बिहारुल अनवार में इस आयत की रिवायत पढ़ी है ना, तो फिर दिल में जो रोशनी पैदा हुई वो मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं। जितने मोमिन मौला का जिक्र कराते हैं, मजलिस का एहतमाम करते हैं, मौला को अल अजल कहते हैं, मौला की मोहब्बत दिल में बसाते हैं, कौन है जो आप में से नहीं चाहता कि मौला का दीदार ना हो, मौला का चेहरा ना देखो, मौला की सोहबत में ना बैठो? ये कि हम में से सब यही चाहते हैं कि मौला का दीदार हो। याद रखना, ये आयत तब है जब अल्लाह इरशाद फरमाएगा वसीकल्लज़ीना नत्तक़ौ इला रब्बिहिम जन्नति ज़ुमरा, इनको घसीट कर जन्नत ले जाओ। रिज़वाने जन्नत घसीट कर ले जा रहा होगा, छुड़ा करके वापस आएंगे, फिर खड़े हो जाएंगे, फिर घसीट कर नरमी से पूछेंगे बंदे खुदा जन्नत ले जा रहे हैं, जाना क्यों नहीं चाहते? फिर मोमिन कहेगा कैसे जाऊं जिसका जिक्र मैं दुनिया में करता था, जिससे मोहब्बत मैं दुनिया में करता था, वो हौज़े कौसर मुझे पिला रहा है, इससे बढ़कर कौन सी जन्नत है जा तू ले जा रहा है? इससे बढ़कर कुरान की आयत कौन सी आयत है जो शान मेरे आका मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की तर्जुमानी करे? वसीकल्लज़ीना तक़ौ इलल जन्नति ज़ुमरा, मुत्तक़ियों को, ईमान वालों को घसीट कर जन्नत ले जाओ, और वो नहीं जाएंगे, रोएंगे, नहीं जाएंगे। आवाज़े कुदरत आएगी, फरिश्तों इन मोमिनों को कह दो, ये रिवायत के जुमले बिहारुल अनवार में अर्ज कर रहा हूँ, मोमिनों, इन फरिश्तों इन मोमिनों को, ऐ रिज़वाने जन्नत, इन मोमिनों को कह दो बंदे खुदा चलो जन्नत में, तुम्हें घर भी वहां मिलेगा जहां आका मौला हुसैन का घर होगा।
لیکن افسوس کہ مسلمانوں نے اجر رسالت کیا دیا، جن کا اتنا مقام، اتنی مودت کا ذکر، اور قرآن کہہ رہا ہے کُلَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، وہ قربا کو اجر رسالت کیا ملا؟ اجر رسالت خیموں کو آگ لگا کر کے دیا، اجر رسالت ننھی سکینہ کو تماچے مار کر کے دیا۔ کیا یہ اجر رسالت ہے؟ عزادارو، جب میرے مولا امام سجاد علیہ السلام بازار میں گزرتے ہیں اور کسی قصاب کو دیکھتے ہیں تو رک کر کہتے ہیں، قصاب جس جانور کو ذبح کر رہا ہے پانی پلایا ہے؟ کربلا میں جو پانی کی شدت تھی، مولا وہ بازار میں درس اور تبلیغ کر کے بتا رہے کہ کربلا میں کیا پیاس تھی۔ جب بازار میں گزرتے تھے تو لوگ قصاب جانوروں پر پردہ ڈال دیتے تھے، کپڑا ڈال دیتے تھے، کہیں آقا مولا حسین علیہ السلام کا یہ فرزند دیکھ نہ لے۔ پانی کے ظرف کو دیکھ کر کے اسے چھپا دیا کرتے تھے، کہیں پانی کو دیکھ کر میرے مولا کے آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہو جائے۔ منہال مولا کو ڈھونڈتے ہوئے کسی نے کہا مولا اپنے باغ میں گئے ہیں، تو آج خوش ہو کر کہتا ہے کہ آج میرے مولا گریہ کی حالت میں نہیں ہوں گے، لیکن کیا دیکھا؟ میرے مولا نے اپنی عبا کو بچھایا ہوا ہے، بہتے پانی کو دیکھ کر کے گریہ کر رہے ہیں، بہتے پانی کو دیکھ کر آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ منہال آ کر کے کہتے ہیں مولا اتنا گریہ نہ کیا کیجئے، مولا اتنا گریہ نہ کیا کیجئے۔ میرے آقا مولا حسین فرماتے ہیں منہال تو نے وفا، تو نے امانت داری سے کام نہ لیا، میں گریہ کیوں نہ کروں جس کے یوسف اتنے شہید ہو جائے؟ ایک یعقوب کا یوسف اگر وہ آنکھوں سے دور ہوا تو اتنا روئے وب یزت عینہ ہو، آنکھیں گوا دی اور میرے 18 یوسف کربلا میں ذبح کیے جائے اور میں گریہ نہ کروں۔ کہتے ہیں مولا یہ گریہ کرنا تو آپ کا ہے، لیکن یہ شہادت تو آپ کا میراث ہے، ورثہ ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں منہال تو نے پھر بھی وفا نہ کی، منہال مجھے اتنا بتا، یہ شہادت ہمارا ورثہ ہے، لیکن رسول زادیوں کا ننگے سر بازار جانا کیا یہ بھی میراث ہے؟ بازار میں چلے جانا۔ عزادارو، خدا کسی غم میں نہ رلائے، میں چند جملے ذکر مسائب کے آپ تک پہنچاؤں۔ جب بازار کوفہ آیا نا، بازار کوفہ آیا، شہزادی سکینہ گود میں بیٹھی ہے، ناکہ پر سوار ہے، شہزادی زینب کو مڑ مڑ کر دیکھ رہی ہے۔ شہزادی نے پوچھ لیا سکینہ کچھ کہنا چاہتی ہو؟ رو کر کے کہا ہاں پھوپھی اماں بڑی پیاسی ہوں، بڑی پیاسی ہوں۔ رو کر کے کہا سکینہ یہ باغیوں کے نعرے لگانے والے ہمیں پانی نہیں دیں گے، پتھر ضرور ملیں گے۔ بالا خانے پر ایک مومنہ نے سنا، تڑپ کر کے اتری اور ایک جام لے کر کے آئی، کہا بڑا شرفا کا قافلہ لگتا ہے، میں نے ایسے قیدی زندگی میں نہیں دیکھے، میں پانی پیش کرتی ہوں لیکن میری ایک حسرت ہے، میری دعا ہے، وہ دعا مانگو۔ شہزادی نے کہا سکینہ پہلے پوچھو کون سی دعا ہے؟ اس مومنہ نے کہا میری پہلی دعا کہ جیسے یہ بچی یتیم ہوئی ہے کہیں میرے بچے یتیم نہ ہو، میرے بچے یتیم نہ ہو۔ اچھا دوسری کون سی دعا ہے؟ دوسری دعا یہ ہے کہ دعا مانگو میں جلد مدینے چلی جاؤں۔ عزادارو، جب وطن کا نام آیا نا، شہزادی نے گریہ کیا، تڑپ کر کے پوچھا کیوں مدینے جانا چاہتی ہو؟ رو کر کے کہا کیوں نہ جاؤں، مدینے میں میرے آقا حسین، میرے مولا حسین جو رہتے ہیں، مدینے میں میرے مولا عباس جو رہتے ہیں، مدینے میں شبیہ پیغمبر علی اکبر جو رہتے ہیں، میں مدینے کیوں نہ جاؤں؟ عزادارو، شہزادی نے کہا کیا حسین کی بہن کا نہیں پوچھو گی؟ حسین کی بہن کا نہیں؟ کہا کیسے پوچھوں؟ خبردار یہ شرابیوں کا مجمع، یہ باغیوں کے نعرے لگانے والے، یہاں پاک بیویوں کے نام نہیں لیے جاتے۔ عزادارو، شہزادی نے جملہ کہا مومنہ اگر وہ آقا ذاتی بازار میں مل جائے کیا پہچان سکو گی؟ رونے والوں جیسے مومنہ نے جملے سنے، زمین پر بیٹھی رو کر کے جملہ کہا بی بی ایسا مت کہنا، وہ پاک بی بی جس کا قرآن بھی طواف کرے ایسے بازار میں۔ شہزادی نے جب اپنے بال ہٹائے، عزادارو مومنہ نے دیکھا زمین پر بیٹھی رو کر کے جملہ کہا بی بی
بس اتنا بتا اینا عباس غیرت کا پہاڑ عباس کا ہے. رونے والے شہزادی نے انگلی کا اشارہ کیا. وہ جو لوگ نیزہ پر چاند جیسا چہرہ میرا بھیا حسین ہے. وہ جو دو شہزادے وہ نہ محمد ہے. وہ جو چاند جیسا چہرہ چمک رہا ہے علی اصغر ہے. شہزادی سے پوچھا مجھے اتنا بتاؤ مولا عباس کا ہے. وہ عباس کا سروا جس نے آنکھیں بند کر رکھی ہے. عزادار جب یہ جملے سنے قافلہ آگے بڑھا. زید بن ارقم نے ملاقات کی. امام سجاد کے قریب آئے. رو کے کہتے مولا میں آپ کے نانا کا صحابی ہوں پر میں بوڑھا ہوں کچھ کر نہیں سکتا. مولا مجھے مولا حسین کا بھی سر نظر آ رہا ہے. مولا مجھے آن محمد کا بھی سر نظر آ رہا ہے. لیکن کیا عباس کربلا میں نہیں تھے؟ میرے مولا نے غصے میں کہا زید میرے نانا کا صحابی نہ ہوتا میں تجھے سزا دیتا. تم میرے عباس کی وفا پر شک کرتا ہے. مولا کیا کروں؟ سارے لوگ نیزہ پر سر نظر آتے پر سر نظر نہیں آتا مولا عباس کا. میرے مولا فرماتے وہ سفید گھوڑے کی طرف دیکھ جس کے گلے میں سر لٹکا ہوا ہے. عزادارو سن سکو تو سن لو جملہ. جس کے گلے میں سر لٹکا ہوا ہے ایک کان سے رسی ڈالی دوسرے کان سے نکالی گھوڑے کی گردن میں باندھا. رو کے ہاتھ جوڑ کے کہتے مولا سب کے سر لو کے نیزہ پر مولا عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں کیوں؟ مولا فرماتے چل کر کے پوچھ لے. جب زید بن ارقم قریب آیا میرے مولا بیمار کربلا کہتے عباس نانا کا صحابی پوچھنے آیا ہے تمہارا سر لو کے نیزہ پر کیوں نہیں؟ رونے والوں آنکھیں بند کی طرف کر کے بے زبانی سے کہا کیسے کھولو مجھے زینب کے سر نظر ہو بیویوں کے سر ننگے نظر آتے. کئی بار روایت کے جملے ذمہ داری سے عرض کروں لوگ کے نیزہ پر مولا عباس کا سر رکھا زمین پر گرا. سر رکھا زمین پر گرا. بیمار سجاد سے جب پوچھا گا کیسے بلند ہو جسے غیرت کا پہاڑ عباس کہتے وہ کیسے برداشت کرے رسول زادیاں شرابیوں کا مجمع بے ردا بیبیاں باغیوں کے نعرے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ يَنقَلِبُونَ وَيَنقَلِبُونَ. یا اللہ بحق محمد و آل محمد یہ پرخلوص عبادت اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما. یا اللہ بحق محمد و آل محمد